محترم والدین اور سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ کی خدمت میں ایک نہایت اہم اور ضروری گزارش پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، جب تک اسکول جاری رہی، آپ کے بچے اسکولوں کے سپرد تھے، صبح سے شام تک اسکولوں میں پڑھائی کرتے تھے اور اسکولوں سے گھر جا کر ہوم ورک اور ٹیوشن میں وقت لگاتے تھے۔ اس طرح ان کا پورا دن مصروف رہتا تھا۔ اب چونکہ تعلیمی سال مکمل ہو چکا ہے اور سالانہ تعطیلات کا آغاز ہو چکا ہے، تو اب آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ چھٹیوں کے دوران اپنے بچوں کی مکمل نگرانی فرمائیں، ان کے اوقات کار کو منظم رکھیں اور انہیں مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھ کر ان کی تربیت اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دیں۔ یاد رکھیں، چھٹیاں لکھنے پڑھنے سے چھٹی کا مطلب ہرگز نہیں ہوتی۔ چھٹیاں لکھنے پڑھنے سے چھٹی کا مطلب ہرگز نہیں ہوتی، یعنی چھٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ چھٹیوں میں پڑھنا لکھنا منع ہے۔ اسکولوں کی چھٹی کا مطلب ہے اسکولوں کو جانے کی چھٹی، اسکولوں کے ٹائم ٹیبل کے مطابق لکھنے پڑھنے کی چھٹی، بس۔ والدین و سرپرست حضرات اپنے بچوں کے لیے روزانہ ایک وقت مقرر کریں، کم از کم 2 سے 3 گھنٹے، تاکہ بچے باقاعدہ مطالعہ کریں، پڑھی ہوئی کتابیں دہرا لیں اور اپنی کاپیوں میں لکھنے کی مشق کریں، اپنی تحریر یعنی اپنی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت بنانے کی مشق کریں۔ اس معمول سے بچوں میں سیکھنے کی رفتار برقرار رہے گی اور سال بھر جو کچھ پڑھا ہے وہ ذہن سے محو نہیں ہوگا۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی کا خاص خیال رکھیں، ایک نماز بھی قضا نہ ہونے پائے۔ فون کے غیر ضروری استعمال سے سختی سے پرہیز کرائیں۔ یہ بھی اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں کہ اپنے بچوں کو تیرنے کے لیے پانی کے کنووں، ندیوں اور تالابوں کے پاس ہرگز نہ بھیجیں، اسکوٹر چلانے نہ دیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے دور دراز مقامات پر نہ بھیجیں۔ جہاں تک ہو سکے بچوں کو اپنے ساتھ گھر میں بٹھا کر ان کو دین کی اور تہذیب کی باتیں بتائیں۔ بچوں کی دلجوئی کے لیے ماں باپ خود اپنے بچوں کے ساتھ کوئی سیدھا سادہ کھیل گھر میں کھیلیں۔ اس سے بچوں میں اپنے والدین کے ساتھ تعلق بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل خطرناک دھوپ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آخر اسکول والے گرمی کے موسم میں چھٹی کیوں دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، کوئی بھی مسئلہ یا حادثہ پیش آنے کے بعد پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ وہ مسئلہ پیش آنے سے پہلے ہی ہوشیار ہو جانا، چوکنا ہو جانا اور خوش رہنا بہت اچھا ہے۔